بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جائیں انہیں مکمل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ توفیق تو خوش نصیب کو ملتی ہے۔ قبولیت میں دیر ہونے پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر آپ کو دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ ہمیں یہ کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اگر ہمیں اس کی رحمتوں کا اندازہ ہو جائے تو ہماری زبان سے شکر کے علاوہ کوئی کلمہ ہی نہ نکلے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ جس دن سے ہمارے دل سے یہ شک ختم ہو جائے گا کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں، اس دن سے ہماری دعائیں قبول ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جو لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں ان کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں، اور جو لوگ شک میں رہتے ہیں وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، اور بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزما ہوتے ہیں دراصل وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں اللہ ان کا اختتام بھی یقین پہ ہی کرتا ہے۔ تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ تو پھر تم دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں۔ اب آخر میں ایک حدیث قدسی بھی بیان کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اس کو اپنی برکت سے نوازتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جب میں کسی سے خفا ہوتا ہوں تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7ویں اولاد تک پہنچتی ہے۔ اہل قرآن وہی ہیں جو اسے پڑھتے سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ حافظ نہ ہی ہوں۔ دعائیں کبھی ٹھکرائی نہیں جاتیں، بس بعض حالات میں ٹھہرائی جاتی ہیں، کبھی بات کے لیے تو کبھی میزان کے لیے۔ دعا ضرور مانگیں، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے۔ اپنی دعاؤں کو بے غرض ہو کر مانگیں کہ رب ذوالجلال دے تو اس کی شان، ورنہ رب کریم کی مصلحت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔